اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وأظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر على جميع خلقه بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال مجيدا لم يزول وهو رب الكريم وهو رب الرحيم الودود الذي برحمته وكرمه جعلنا من المتمسكين بولاية علي والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد محمود الأحمد جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين واللعنة الأبدية على مشرك رب القدير وعلى منكر إعلان الغدير أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم أفضل أعياد أمته عزیزان گرامی و ناظرین قدر، آج بہت ہی پر مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ آج غدیر کا دن ہے، تو سرزمین غدیر سے، سرزمین ولایت امیر سے اور نجف اشرف کی اس پاک و مقدس ولایت والی زمین سے تمام موالیان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بالخصوص حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت عالی اقدس میں آج کے پر مسرت موقع پر ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج غدیر کا دن ہے۔ ان عیدوں میں سے ایک عید ہے کہ جس کو عید اللہ الاکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ عید غدیر کو اس حوالے سے بیان کیا جائے کہ عید غدیر اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں غدیر کا دن، یوم غدیر، عید غدیر، ولایت غدیر اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ تو میں شروع کرتا ہوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کہ جس میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ عید کا دن میری امت میں سے بہترین اور افضل عیدوں میں سے ایک دن ہے۔ یوم غدیر خم کا جو دن ہے، غدیر کا جو دن ہے، ان عیدوں میں سے ایک بہت بڑی عید ہے کہ جس کو افضل اعیاد امتی سے تعبیر کیا۔ میری امت میں چند دن ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے عید قرار دیا ہے، ان میں سے افضل عید جو ہے، بہترین عید جو ہے، وہ غدیر والا دن ہے۔ تو آئیے اس عید کو اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
فضل ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی محضر میں حاضر تھا اور امام علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، مولا بتائیے کہ مسلمانوں کے لیے سال میں کتنی عیدیں ہیں؟ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام کم للمسلمین من عید، مسلمانوں کے لیے سال میں مولا عیدیں کتنی ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ اعیاد، مسلمانوں کے لیے سال میں 4 عیدیں ہیں۔ راوی کہتا ہے، مفضل کہتا ہے، میں نے کہا مولا سمعت عیدین الفطر والاضحیٰ والجمعہ، مولا 3 عیدیں تو میں نے سنی ہے، 3 عیدوں کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے۔ ایک کا نام ہے عید الفطر جو رمضان المبارک کے بعد ہوا کرتی ہے، دوسری عید کا نام ہے عید الاضحیٰ جو عید قربان سے تعبیر ہے، اور تیسری عید جسے یوم الجمعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مولا 3 عیدیں تو میں نے سنی ہے، لیکن یہ 4تھی عید کون سی ہے؟ مولا ذرا اس کا تعارف فرمائیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو عید ہے اعظمها و اشرفها، وہ عید کا وہ دن ہے جو عظمت کے اعتبار سے بلند ترین ہے، شرف کے اعتبار سے بلند ترین ہے، وہ ہوا یوم ثانی عشر من ذی الحجہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو 4تھا عید کا دن ہے وہ 18 ذی الحج کا دن ہے، عید غدیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علما لامتی، یہ وہ دن ہے کہ جس میں رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو، ہمارے جد امجد کو، کائنات کے امیر کو امت کے لیے ہادی مقرر کیا تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ جسے یہ شرف حاصل ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عید ہوا کرتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، مفضل ابن عمر کہتے ہیں مولا اتنی بڑی عید ہے، سعادت کا اتنا بڑا دن ہے، ما یجب علینا فی ذالک اليوم، مولا فرمائیے عید الفطر میں تو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر دن کے اپنے اعمال ہیں، کچھ افعال ہیں جن کو ہم انجام دیتے ہیں، جن میں ہماری کچھ ذمہ داری ہوا کرتی ہے تاکہ خدا سے رابطہ کر سکے، خدا سے اس عید کے دن شکر بجا لا سکے۔ مولا کیا اس بڑی عید کے دن بھی کچھ ہم پر واجب ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یجب علیکم صیامہ شکرا للہ تعالی وحمدا لہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں کہ مفضل آپ پر واجب ہے اس غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کے دن کہ آپ اس دن روزہ رکھیں۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جو شکر خداوندی کہلاتا ہے، حمد خداوندی کہلاتا ہے۔ کیوں کہ اس دن خداوند قدوس نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اور بالاخص موالیان حیدر کرار کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، لہذا اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آئیں اور خدا کا شکر بجا لائیں، آپ آئیں اور خدا کی حمد و ثنا کریں۔ میں اپنے الفاظ تبدیل کر کے یوں تعبیر کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو خداوند قدوس موالیان کو کہتا ہے کہ اس دن روزہ رکھیں اور میری مہمانی کو قبول کریں، میرے مہمان بن کے آئیں، میں آپ کا میزبان ہوں، کیونکہ صائم اور روزے دار خدا کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے موالیان کو یہ دعوت دی اور یہ پیغام دیا کہ اس دن آئیں، ولایت کے صدقے میں آپ کی میزبانی کرتا ہوں، آپ مہمان بن کے آئیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی منزلت ہے اس غدیر کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن روزے کو وہ ثواب عطا کیا ہے کہ جو باقی دنوں کو عطا نہیں کیا۔ میں اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں چند اور احادیث کے ضمن میں۔
عزیزان گرامی قدر، سال میں 4 ایسے دن ہیں، فقط 4 ایسے دن ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ بعض روایت میں 60 سال، بعض روایت میں 70 سال کی عبادت، اور بعض روایت میں پوری زندگی کی عبادت ایک طرف رکھیں اور ان 4 دنوں کا روزہ ایک طرف ہے۔ آئیے وہ کون سے دن ہیں؟ پہلا دن 17 ربیع الاول کا دن ہے۔ ان 4 دنوں میں جن میں روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، مستحب روزہ رکھنا، ان میں سے پہلا دن 17 ربیع الاول کا دن ہے۔ بس مومنین گرامی پہنچ گئے کہ میں کس دن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاک پیغمبر نے اپنے حبیب کو اس وجود ظاہری کے ساتھ سرزمین پہ بھیجا، اس زمین پہ قدم رکھنے کے لیے کہا۔ جب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن 17 ربیع الاول کو زمین پہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے اس دن کو اتنا بابرکت بنایا، اتنا پر مسرت فرمایا اور کہا کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بہت بڑی خوشی کا دن ہے، لہذا اس خوشی کے دن آپ روزے دار بنے، آپ صائم بنے اور میرے مہمان بن کے آئے، میں آپ کی میزبانی کروں تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے کہ کوئی عام آدمی نہیں آیا ہے۔ یہ 17 کا دن عام آدمی سے منسوب نہیں ہے بلکہ میرے حبیب کے ساتھ منسوب ہے، تاکہ اس دن بہت بڑی فضیلت لکھی جائے۔ پہلا دن ان 4 دنوں میں 17 ربیع الاول کا دن ہے۔ دوسرا دن 27 رجب المرجب ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو نبوت کے ظاہری منصب سے سرفراز فرمایا اور بعثت پیغمبر سے منسوب قرار پایا۔ یہ دن وہ نبوت، وہ رسالت جو جناب آدم سے چلی تھی، جناب شیس سے چلی تھی، جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ سے، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ سے ہوتی ہوتی یہ نبوت جب اپنے عروج کو پہنچ رہی تھی، اپنے کمال کو پہنچ رہی تھی اور اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، تو وہ دن 17 ربیع الاول 27 رجب المرجب کا دن تھا۔ ایسا دن تھا کہ جس دن نبوت کو کمال ملنا تھا، تو اللہ نے کہا کہ جس دن نبوت کو کمال مل رہا ہے وہ دن کوئی عام دن نہیں ہوا کرتا، لہذا اس دن بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کے 60 سال یا 70 سال کے اعمال سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ دن با کمال ہے۔ 2 دن ہو گئے کہ جن میں روزے کی اتنی بہت بڑی فضیلت ہے، اور تیسرا دن ان 4 دنوں میں سے 25 ذی القعدہ کا دن ہے۔ ذی القعدہ کا دن 25 تاریخ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی اس حضرت انسان کو جس کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجنا چاہا، وہ اس کوكب ارض پر آنے کے لیے آمادہ تھا، لیکن ابھی زمین تیار نہیں تھی، زمین ابھی آمادہ نہیں تھی، تو اللہ نے 25 ذی القعدہ کو زمین بچھانے کا آغاز کیا۔ کعبۃ اللہ جو بیتوں کا سردار گھر ہے، اس گھر کے تحت سے نیچے سے زمین بچھانے کا آغاز کیا۔ میں یوں کہوں کہ کائنات اور یہ پورا جو قرہ تھا اپنے کمال کی انتہا کو پہنچنے والا تھا، اور حضرت انسان نے اس سرزمین پر آنا تھا، تو لہذا یہ دن کوئی عام دن نہیں تھا، ایک کمال والا دن تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی ان بہت بڑے دنوں میں سے ہے کہ انسان اگر روزہ رکھے تو اس کی زندگی کے باقی ایام ایک طرف اور اس دن کا روزہ رکھنا دوسری طرف۔ 3 ہو گئے
بس آپ کو انتظار ہوگا کہ چوتھا کون سا دن ہے کہ جس میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. وہ چوتھا دن غدیر کا دن ہے. وہ چوتھا دن 18 ذی الحجہ کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو امر الانسان عمر الدنیا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پوری دنیا کی پوری کائنات کی زندگی عطا کی جائے، یعنی اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی 1000 سال ہے، وہ 1000 سال اگر وہ زندہ رہتا ہے اور پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اعمال خیر بجا لاتا رہتا ہے، نیکیاں بجا لاتا رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، سعی کرتا ہے، پوری زندگی کے اعمال ایک طرف اور اس غدیر کے دن روزہ رکھنا ایک طرف، اس غدیر والے روزے کو باقی تمام اعمال سے افضل ہے. عزیزان گرامی کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ غدیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی نعمتیں تمام ہونے جا رہی تھی. غدیر کا دن وہ ہے کہ جس میں اللہ کا دین مکمل ہونے جا رہا تھا. میں یوں کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، اس کائنات کو، اس سرزمین کو، واسع اللہ کو جس ہدف کے لیے بنایا تھا، اس ہدف کی تکمیل غدیر کو ہونے جا رہی تھی. اس ہدف کا پوراؤ غدیر کے دن ہونے جا رہا تھا. اگر غدیر نہ ہوتی تو وہ ہدف مکمل نہ ہوتا، وہ نعمتیں تمام نہ ہوتی، وہ نعمتیں اپنے کمال کو نہ پہنچتی. تو اس دن جب نعمتیں تمام ہو رہی تھی تو اللہ نے کہا یہ وہ دن ہے جو بہت بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے. اس خوشی کے دن میں ہر موالی اور ولایت کے ماننے والوں کو اپنی طرف مہمانی کرتا ہوں. میں میزبان بنتا ہوں، وہ مہمان بن جائیں، میرے محضر میں آ جائیں. میں علی کے صدقے میں، ولایت کے صدقے میں، غدیر کے صدقے میں ان کو اپنی بارگاہ میں بلا کے یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اے موالی حیدر کرار، آپ کا آج کا روزہ علی کے صدقے میں اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ باقی سارے اعمال ایک طرف اور آج کا روزہ ایک طرف. تو لہذا یہ غدیر کا دن کوئی عام دن نہیں ہے. یہ غدیر کا وہ دن ہے کہ جس میں انسان صائم بن کے، روزے دار بن کے اللہ کی محضر میں حاضر ہوا کرتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے اس دن کی. یہ تو صرف روزے کے حوالے سے بات ہوئی، بلکہ علی کا وجود، علی کی ولایت، علی کی امامت کہتے ہی اسے ہے. جس چیز کی طرف یہ ولایت نگاہ کرے وہ باکمال بن جاتی ہے. تو غدیر کے دن 1 درہم مومن پہ خرچ کرنا، مومن پہ خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 گنا زیادہ افضل ہے. مومن کو 1 لقمہ کھلانا، دعوت کرنا باقی دنوں سے 1000 گنا افضل ہے. مومن کو 1 مسکراہٹ دینا، مومن کو سلام پیش کرنا، مومن کو عید مبارک پیش کرنا، یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو غدیر سے منسوب ہے، کیونکہ غدیر کہتے ہی اس کو ہے جس کی طرف نگاہ کرے وہ باکمال بن جاتی ہے. اس وجہ سے بعض روایات کا مفہوم ہے کہ جس چیز نے غدیر کو قبول کیا، ولایت کو قبول کیا، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا، اس چیز کے اندر اتنا مٹھاس آ گیا کہ باقی مٹھاس ایک طرف، باقی حلاوت ایک طرف، اس چیز کی حلاوت دوسری طرف. بس آپ کے انتظار کی گھڑیاں تمام کرتا ہوں. پہنچ گئے ہم میدان غدیر میں. آ گیا غدیر کا میدان. قبل اس کے کہ ہم میدان غدیر میں وارد ہو جائیں، اس موضوع کو مکمل کرتے چلے. امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے بارے میں اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس میں کتنا کمال ہے، لو عرف الناس فضل حقیقت الغدیر وحقیقت هذا اليوم لصافحتهم الملائکۃ 10 مرات. اگر غدیر کے دن کی
اس ولایت کے دن کی کسی کو اہمیت پتہ چل جائے، حقیقت پتہ چل جائے، تو یہ وہ دن قرار پائے گا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ملائکہ اس مومن کے ساتھ، اس عارف کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ مصافحہ بھی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اس مومن عارف سے وہ ملائکہ مصافحہ کرتے، اس کی دست بوسی کرتے اور فرماتے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ عام آدمی نہیں ہیں بلکہ آپ حقیقت غدیر کے عارف ہیں۔ ایک اور حدیث امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے آپ کی خدمت عالیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ عید ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ لو طلعت الشمس علی یوم، اگر کسی دن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جہاں جہاں بھی پڑتی ہے، جس جگہ بھی پڑتی ہے، وہ دن ایک طرف اور یہ غدیر کا دن دوسری طرف، اس ایک دن کو اتنی فضیلت ہے کہ تمام ایام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں غدیر کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ اس کو عید اللہ الاکبر سے تعبیر کیا گیا ہے، بہت بڑی عیدوں میں سے ایک عید قرار پائی ہے۔ پہنچ گئے ہم میدان غدیر میں۔ خدا کے انتخاب کا بھی ایک عجیب طریقہ ہے۔ ولایت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، امامت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، لیکن جس دن کا انتخاب ہوا ہے اللہ نے اس دن کو اتنی فضیلت عطا کی کہ اعیاد الاکبر میں سے شمار ہوا، اور جس جگہ کا انتخاب فرمایا ہے اس جگہ کا نام بھی غدیر کے نام سے منسوب ہے۔ غدیر کہتے ہیں اس تالاب کو، غدیر کہتے ہیں اس حوض کو کہ جس میں رحمت خدا کا، بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، سیلاب کا پانی جمع ہوتا ہے۔ پانی نعمت خدا ہے کہ جس میں انسان کے اندر اگر کوئی غلاظت ہو، گندگی ہو، کوئی میل ہو، کوئی کچیل ہو، کچھ بھی ہو، اگر پانی میں آ کے وہ نہاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، تو انسان صاف و شفاف ہو جاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو پاک و پاکیزہ جگہ کا نام غدیر ہے، ایسا حوض کہ جس میں انسان اگر ڈبکی لگائے اور باہر نکلے تو صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ تو خدا نے عجیب انتظام کیا کہ ولایت کا اعلان ایک ایسی جگہ پہ کیا کہ جس کا پہلے سے نام غدیر تھا، تو لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اے حضرت انسان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے محضر میں پاک و پاکیزہ ہو کے آئے، صاف و شفاف ہو کے آئے، نیک و صالح ہو کے آئے، اسی طینت اور فطرت کے ساتھ آئے کہ جس طینت اور فطرت کے ساتھ میں نے آپ کو پیدا کیا تھا، میں نے آپ کو خلق کیا تھا، تو آپ کو مقام غدیر والے اس اعلان ولایت میں غوطہ لگا کے، اس ولایت والے معرفت والے سمندر میں غوطہ لگا کے پاک ہو کے غدیری بن کے آنا ہے۔ اگر آپ غدیری بن کے آ گئے تو پھر پاک و پاکیزہ ہے، آپ کی طینت بھی پاک ہے، آپ کی نسلیں بھی پاک ہیں، آپ کی فطرت بھی پاک ہے، آپ کا وجود بھی پاک ہے، اور پھر قیامت کے دن میں آپ کو وہ مقام عطا کروں گا جو پاک و پاکیزہ ہوگا۔ تو لہذا انتخاب بھی بہت بڑا باکمال تھا جس کو غدیر سے منسوب کیا۔ اگر آپ کی سماعت بیدار ہو تو ایک نقطہ عرض کرتا چلوں۔ کہیں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، میلاد ہوا کرتا ہے، تو دیکھیں وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب منبر ہوا کرتے ہیں، مہمان ہوا کرتے ہیں، خاص و خاص ہوا کرتے ہیں، ان کو آ کے اس منبر پر اس محفل میں تشریف فرمانا ہوا،
تشریف فرمانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف شرکت کے لیے آتے ہیں، بھئی جب پروگرام ارینج ہو جائے، لوگ بیٹھ جائے، سیٹنگ ہو جائے تو آ کے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سارا انتظام کرنا ہوتا ہے، مثلا ٹینٹ لگانا ہے، کرسیاں لگانی ہیں، انتظام کرنا ہے، پانی کا انتظام ہو گیا، ممبر کا انتظام ہو گیا، جشن کا اہتمام ہو گیا، میدان کو صاف کرنا ہے۔ تو اب آئیے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو جشن غدیری ہوا تھا، یہ جو اعلان ولایت ہوا تھا، اس کی میزبانی کرنے والے، اس کا بندوبست کرنے والے کوئی عام انسان نہیں ہوں گے، بلکہ اصحاب میں سے وہ صحابہ ہوں گے، اصحاب میں سے وہ صحابہ ہوں گے کہ جن لوگوں نے ولایت کی بو کو پہلے سے محسوس کر لیا تھا، جن لوگوں نے ولایت کے رنگ کو پہلے سے محسوس کر لیا تھا، بلکہ میں یوں کہوں تو جن کو اس اعلان ولایت کا پہلے سے انتظار تھا، اور یہ انتظار تھا کہ کب ہمارے امام کی امامت کا اعلان ہوتا ہے، کب ہمارے ولی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، کب اس نعمت کے اکمال کا اعلان ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہوں گے، وہ ممبر لگانے والے، وہ بالا جمع کرنے والے، وہ لوگوں کو بتانے والے، یا تو ابو ذر ہوگا، یا تو سلمان ہوگا، یا تو مقداد ہوگا، یا تو قمبر جیسی ہستیاں ہوں گی جو ادھر سے ادھر سے سارے اونٹوں سے بھاگ بھاگ کے پالا لا رہے ہوں گے اور ممبر سجا رہے ہوں گے، اور یہ قصیدے گا رہے ہوں گے کہ یہ ممبر سج رہا ہے تو ہمارے امام کی ولایت کے لیے، یہ ممبر اگر سجایا جا رہا ہے تو ہمارے امام کی امامت کے لیے ہے۔ اتنے خوش ہوں گے کہ ان کو نہ کوئی تھکاوٹ کا احساس ہوگا، اتنے خوش ہوں گے کہ نہ ان کو کوئی غمی کا احساس ہوگا، بلکہ علی کی ولایت میں جھوم جھوم کے کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہم وہ ہیں کہ جن لوگوں نے مقام غدیر پر جشن غدیر کا انتظام کیا ہے، آج ہم وہ لوگ ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ علی کے ماننے والے ہیں کہ اس میدان میں یہ جشن کا آغاز کر کے ایک بہت بڑی سنت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی گزری ہوں گے، جہاں بھی کمبری ہوں گے، جہاں بھی سلیمانی ہوں گے، وہ کونے کونے میں اس غدیر کے اعلان کا، اس غدیر کے جشن کا اہتمام کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم منافق نہیں ہیں، ہم کمبری ہیں، ہم بوزری ہیں، ہم غدیری ہیں۔ اور منافق وہ ہوا کرتا ہے کہ جب انتظام ہو جائے، جب اہتمام ہو جائے، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے سب سے پہلے، حالانکہ انتظام میں سب سے بعد میں تھے اور جن رہے تھے، اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہماری محنتوں پہ پانی پھیرنے تو نہیں جا رہا، آخر میں آ کے بخن بخن کی سزائیں دے کے اپنی منافقت کو چھپانے جا رہے ہوں گے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس بہت بڑی عید اعیاد الاکبر کے نام سے جس کو موسوم کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنین کو کونے کونے میں اس غدیر منانے کی، اس جشن منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں تمام موالیان حیدر کرار کو جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اہل بیتہ علیہم السلام کے اس زمرے میں داخل فرمائے، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آخر میں دوبارہ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔